السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ قاری صاحب آواز زیادہ اس کو اٹھا دیں۔ حضرات محترم، آج کی اس نشست میں میں نے چند آیات کا انتخاب کیا ہے، اور یہ آیات ہیں سورہ زمر کی، اور 24واں سپارہ ہے، اور 24ویں سپارے کی یہ آخری سورہ ہے۔ 23واں سپارہ ہے، اس کی آخری سورہ ہے جو 24ویں سپارے میں جا کے ختم ہوتی ہے۔ اور یہ آیات 24ویں سپارے کے اندر ہیں، اور آیات جو ہیں 53 سے شروع ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ سورت کے اختتام تک اس کو لے جائیں گے، یہ 3 رکوع بن جاتے ہیں۔ تفسیر قرآن کریم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے بإذن اللہ، بتوفیق اللہ تعالی، کبھی میں بہت ڈیٹیل میں چلا جاتا ہوں، اور کبھی میری کوشش ہوتی ہے مختصر ترجمہ تشریح کرتے ہوئے ساتھ ساتھ آپ کو آگے لے جایا جائے تاکہ آپ کا قرآن کریم کے ساتھ ذوق پیدا ہو جائے۔ تو سنتے جائیے ان آیات کو، اور آخری رکوع کے اندر پھر جہنم کا نقشہ اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں، اور ان آیات میں اللہ کا جلال بھی ہے، جلال بہت زیادہ ہے ان آیات کے اندر، اور پھر ابتدا جو ابھی ہو رہی وہ جمال سے ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اللہ کی ذات میں تو جمال بھی ہے اور جلال بھی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ بندوں کے اندر چاہتے ہیں، بندوں میں جلال بھی ہے اور جمال بھی ہے۔ یہ مار نہیں پیار، یہ جمال ہی جمال ہے۔ یہ توازن نہیں ہے۔ توازن دیکھنا اور سیکھنا ہو تو اللہ کی صفات کو سامنے رکھیں۔ پیار ہی پیار سب کچھ ہوتا تو اللہ میں غضب کا پہلو کبھی بھی نہ ہوتا، اللہ کبھی بھی نہ ڈراتے، اللہ جہنم پیدا ہی نہ کرتے، جہنم میں ڈالتے ہی نہ، ٹھیک ہے نا؟ تو کہا تھا تخلقوا باخلاق اللہ، خدا کی صفات کو اپنانے کی کوشش کرو۔ کتنے سیدھے سادے کھرے اور نچھرے اور ستھرے مسئلے ہیں، چونکہ قرآن کریم کے قریب ہم نہیں آتے تو ہم ان چیزوں میں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری قوم بحیثیت مجموعی ایک کنفیوزڈ قوم ہے، خصوصاً دین کے معاملے میں، نظریات کے معاملے میں، کیونکہ یہ قرآن کریم سے دور ہے۔ اس سے اشعار یاد ہوں گے، جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس شعبے کی اصطلاحات اس کو یاد ہوں گی، سارا کچھ ازبر ہوگا، نہیں ہو تو اسے قرآن کریم کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، میرے نبی آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ تمہارا اللہ یہ کہہ رہا، یا عبادی، اے میرے بندوں، الذین اسرفوا علی انفسہم، بندوں سے سارے بندے آگے، کافر، مسلمان، فاسق، فاجر، زانی، شرابی، بدکار، جو بھی ہے، اے میرے بندوں، الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ میرے بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کر ڈالا، ایمان نہیں لائے ظلم، ایمان لائے تو عمل نہیں کیا ظلم، عمل کیا تو اخلاص نہیں ظلم، علم ہے تو ایمان نہیں ظلم، ایمان ہے تو عمل نہیں ظلم، عمل ہے تو اخلاص نہیں ظلم، اخلاص ہے تو اخلاق نہیں ظلم، مادہ ہے روح نہیں ظلم، دنیا ہے دین نہیں ظلم۔ کوئی سمجھ آ رہی بات کی؟
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ میرے بندو جو اپنے جانوں پر ظلم کر چکے ہو، کہیں ایمان نہ لا کر، کہیں ایمان لا کے عمل نہ کر کے، کہیں عمل کر کے اخلاص پیدا نہ کر کے، کہیں اخلاص ہے تو اخلاق کی چھٹی کروا کے، مادہ ہے تو روح نہیں، دنیا ہے تو دین نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ یہاں اللہ تعالیٰ مایوس انسانوں کو اسپیشلی کہہ رہے ہیں۔ ایک بندہ کافر ہوتا ہے، وہ اتنے گناہ کر چکا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا کفر اتنا بڑا ہے کہ اللہ میرے کفر و شرک کو معاف نہیں کرے گا، کہ اللہ نے وحشی بن حرب کو معاف نہیں کر دیا، کہ اللہ نے نبی کے چچا کے قاتل کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہ نہیں بنایا۔ یہ ہے اللہ۔ تو ایک بندہ کافر ہوتا ہے، سمجھتا ہے میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ میرے اسلام کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ اس کی مایوسی کو بھی ان آیات میں ختم فرما رہے ہیں۔ ایک بندہ مسلمان ہوتے ہوئے اتنا حرام خور ہوتا ہے، اتنا خبیث ہوتا ہے، ایک نمبر کا تہجد گزار فراڈیا ہوتا ہے۔ پہلے میں یہ الفاظ کہتے ہوئے احتیاط کرتا تھا، اب نہیں کرتا۔ پہلے میں بھی اپنی برادری سے مراد علماء، خیر ہم تو علماء کی جوتوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، تو برادری تو خیر میرے وکلاء بھی علماء بھی دونوں ہیں، تو میں بھی وہی نقل کیا کرتا تھا کہ بھائی نمازی چور نہیں ہوتا، چور نمازی کی شکل میں آتا ہے۔ اب میں نہیں کہتا، میں کہتا نہیں نمازی بھی چور ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو خواہ مخواہ دل پشوری کرنے والی، دل پشوری تو نہیں، خواہ مخواہ کی غلط تسلیاں دینے والی باتیں، ایک غلط تسلیاں دینے والی باتیں۔ یہاں تہجد میں رونے والے لاکھوں کا فراڈ کرتے ہیں، اربوں کا فراڈ کرتے ہیں، کروڑوں کا فراڈ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم ان کی نماز پہ تنقید نہیں کر رہے۔ بہرحال ان فراڈیوں سے اچھے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، اور وہ فراڈی جو 5 وقت کے نمازی فراڈی ہیں، ان سے پھر وہ فراڈی زیادہ بہتر ہے جو تہجد گزار فراڈی ہے، تہجد میں روتا بھی ہے، وہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ وہ تہجد بھی پڑھتا ہے۔ پھر ایک وہ فراڈی ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتا، تہجد بھی نہیں پڑھتا، کچھ بھی نہیں کرتا، وہ تو زیادہ گندا ہے۔ یہ تو گناہوں کی گنتی ہے نا، چاہے اس گنتی کو آپ کوالٹی میں لے آئیں، کوانٹٹی میں لے آئیں۔ ایک بندہ ظہر کی نماز نہیں پڑھتا، ایک غلطی کرتا ہے، عصر کی نہیں پڑھتا، 2 غلطی کرتا ہے، 5 نہیں پڑھتا، 5 غلطیاں کرتا ہے۔ ایک بندہ 4 پڑھتا ہے، کم غلطیاں کرتا ہے، 3 پڑھتا ہے، اس سے کم کرتا ہے، صرف 1 نہیں پڑھتا، فجر نہیں پڑھتا، باقی ساری پڑھتا ہے، اس سے کم کرتا ہے۔ درجہ بندی تو ہے نا۔ ایک بندہ بالکل کلین شیو ہے، بلنڈر مارتا ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے، ایک چھوٹی چھوٹی رکھ لیتا ہے، اس سے تو اچھا ہے نا نہ ہونے سے۔ something is better than nothing، ما لا يدرک کلو لا یترک کلو۔ جو ساری جگہ کچھ نہ کچھ ہو تو آ جائے، چلے اللہ تعالیٰ نے اتنی سی توفیق دی، اللہ زیادہ توفیق دے دیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں جو الٹا اس طرح مارتے ہیں کم سے کم سیدھا ہی اس طرح مار لیں تو انشاءاللہ سیدھا اس طرح بھی چھوٹ جائے گا۔ بڑھاپے میں آ کے الٹے اس طرح مار رہے ہوتے ہیں، چھوڑ دیں۔ اب کس نے دیکھنا آپ کو؟ جس نے دیکھنا تھا دیکھ لیے، بچے بھی بڑے ہو گئے، بس۔ اب تو قبر کی طرف 1 پاؤں نہیں 2 پاؤں داخل ہو چکے ہیں، پھر بھی نہ رکھنا، ایسا نہ کریں۔ لیکن اللہ کے ہاں مایوسی نہیں ہے، اللہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یقین کریں میں آیات پہ بیٹھتا ہوں تو میرا جی چاہتا میں ایک ہی آیات پہ بات کرتا چلا جاؤں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے آگے گزرنے کی کئی دفعہ۔ لا الہ الا اللہ۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ہمارا کچھ عرصے سے ہمارا مجمع شروع میں کم ہو گیا، خیر الحمدللہ دیگر مساجد سے ہماری حالت تو بہت بہتر ہے۔ ایک تو کرونا نے بڑا ظلم ڈھایا ہمارے اوپر، لیکن مجھے آج پتہ چلا کہ یہاں تو فیصلہ ہو چکا ہے کافی عرصہ پہلے کہ بھائی 1 بجے چھٹی ہوتی ہے اندر، حالانکہ پہلے 12:30 ہوتی تھی، تو اس کی وجہ سے بھی اثر پڑا ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، واپس 12:30 پہ آ جائیں۔
اور جو لوگ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ جس نے 1:30 بجے کرایا میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ایک بندہ گناہگار ہے، زانی ہے، شرابی، بدکار ہے، حرام خور ہے، مسلمان، وہ مایوس ہو جاتا ہے، یار کیا بنے گا، ساری زندگی تو میں نے جو جائیداد بنائی حرام کی بنائی، جو کھلایا پلایا بڑھایا اپنے بچوں کو غذا دی سب حرام کی تھی، اب میرا کیا بنے گا؟ اسے بھی مایوس، یہ آیت اسے بھی مایوس نہیں کرتی۔ ہمت کریں، فل سٹاپ لگا دیں، اپنی بساط کے مطابق حرام حلال کو الگ کرتے جائیں، وصیت نامہ بھی لکھ دیں کہ میرے بچوں مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، بچوں کے سامنے نہ شرمائیں، اللہ کے سامنے جو پیشی ہوگی اس دن سے شرمائیں، اس کا دڑکا دل میں رکھیں، بس انشاءاللہ اللہ انتقام کی آس میں نہیں بیٹھا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، حالانکہ الفاظ اسلوب یہ بنتا ہے، عربی کا جو سٹرکچر بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے، قل میرے نبی آپ کہہ دیں یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو۔ یہاں ہے قل یا عبادی، میرے نبی کہہ دیں اے میرے بندو۔ تو کیا ہم اللہ کے بندے ہیں کہ نبی کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے۔ تو یہاں تو ترجمہ یہ بن رہا ہے اے میرے بندو، پیچھے ہے قل، میرے نبی کہہ دیں اے میرے بندو۔ تو پڑھے لکھوں کے لیے اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے، ہر زبان کا اپنا اسلوب ہوتا ہے، لیکن شکر ہے کہ یہ اسلوب تھوڑا سا ٹچ ہر زبان میں، علمی زبان میں موجود ہے۔ انورٹڈ کاماز کے اندر آپ کیا کرتے ہیں؟ ایز اٹ از آپ کسی کے کوٹ کو کاپی کر دیتے ہیں، یہی ہے، یہی ہوا ہے، اور یہ حد درجہ پیار ہے۔ میرے نبی کہہ دیں، تمہارا رب یہ کہہ رہا ہے انورٹڈ کاماز کے اندر یا عبادی۔ اب یا عباد اللہ میں وہ پیار نہیں ہے جو یا عبادی میں ہے۔ یہ نقطہ پیدا کرنے کے لیے انورٹڈ کاماز کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ جو حد درجہ کافر ہے یا مسلمان ہے تو حد درجہ حرام خور، زانی، شرابی، بے ایمان ہے، اللہ اس کو بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ یا عبادی۔ بیٹا جتنا بھی بے ایمان ہو جائے، باپ کی محبت جو ایک طبیعی ہوتی ہے، عقلی ختم ہو سکتی، لیکن جو ایک نیچرل اللہ نے رکھی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کی اور باپ کی محبت میں کوئی موازنہ ہے؟ کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں۔ تو یا عبادی، اس لیے مایوس نہیں ہونا، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ جو ہو چکا ہے کوئی بات نہیں، لیکن رحمت سے مایوس نہیں ہونا، تمہارے گناہوں سے بڑھ کر ہے اس کی رحمت۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو سوخت کر کے رکھ دے گا، معاف کر دے گا۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، اس کی شان اور تعارف یہی ہے کہ وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو مہربان ہے، وہ تو معاف کرنا چاہتا ہے، اس کی صفت ہے معاف کرنا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، بس شرط یہ ہے پلٹ آؤ اس کی طرف، اپنے گناہوں پہ اصرار نہ کرو، چاہے تمہاری 100 سال اللہ کی علم میں تمہاری علم ہے اور تم ایک لمحہ کم، 5 منٹ کم 100 سال تک زنا اور گناہ ہی کرتے رہے ہو، اور اللہ کے علم میں صرف تمہارے 5 منٹ باقی ہیں، ابھی اسرائیل علیہ السلام کا نمائندہ آنے والا تم نے دیکھا نہیں، پھر بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولا ہے۔ انیبوا الی ربکم وانیبوا الی ربکم، شرط یہ ہے بس پلٹ آؤ، ندامت کے آنسو بہا لو، یا اللہ جو ہو چکا غلط ہو چکا، واسلموا لہ، اس کے تابع فرمان بن جاؤ، بس من قبل ان یأتیکم العذاب، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، وانتم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے۔ اب میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں چاہے تمہاری زندگی کے 2 منٹ باقی ہیں، لیکن تم نے بھی فرشتے کو دیکھا نہیں، لہذا ابھی موقع۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ،
اور جو اللہ تعالیٰ نے اچھے اچھے احکامات اتارے ہیں ان کی اتباع میں لگ جاؤ۔ اللہ کے تو سارے ہی احکام اچھے ہیں، اور اس کا اگر میں واضح ترجمہ کروں مزید تو ترجمہ کیا بنتا ہے ذرا سن لیجیے، پھر اس میں سے نقطے نکلتے ہیں۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری طرف احکام بھیجے ہیں ان میں سے جو بہترین ہیں، بہترین پہلو ہے ان احکام کا، اس کی پیروی کرو۔ تو کیا مطلب احکام کا بہترین رخ کیا ہے؟ کیا کوئی احکام کا بدترین رخ بھی ہے؟ بات یہ ہے، اللہ کہتے ہیں دراصل جہاں سمجھانے کا مطلب یہ ہے، جو احکام اترے ہیں نا ان کو سیدھے رخ پہ ہے، جو اس کا صحیح بہترین رخ ہے اس کو سمجھ کے پیروی کرو، اپنی طرف سے الٹے معنی پہنا کے میرے دین کو مذاق نہ بنانا۔ آج جب میں اس تفسیر کو آنے سے پہلے بھی پڑھ رہا تھا تو میری حیرانی کی انتہا نہیں رہی، یہ میرے ساتھ میڈیا میں ہو چکا ہے۔ میرے کلپ ہر وقت وائرل ہی رہتا ہے، وہ جو ایک ہندو خاتون تھی یا پتہ نہیں کون تھی یا ایک اور ایسے کچھ خواتین کے ساتھ، تو ایک صاحب نے مجھے کہا آپ وہی ہیں جو زنانیوں سے بحث کر رہے تھے؟ میں نے کہا اچھا جی۔ تو اس کے اندر وہ بندہ کرتا کیا جو جس کا میں وہاں چونکہ سوال فوکس اس سوال پہ نہیں تھا تو میں نے اس کے جو فوکس سوال تھا اسی کی طرف جانا تھا، تو جو درمیان میں اس نے ایک پھلجڑی چھوڑی تھی اس کا میں جواب نہیں دے سکا تھا۔ اس نے کہا دیکھا جی مذہبی کتابوں میں، اس نے قرآن بھی نہیں کہا، تمام مذہبی کتابوں کو اس نے لپیٹ لیا، دیکھیں جی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اب تو الٹراساؤنڈ مشینیں آ چکی ہیں، سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ کہہ کے، کیونکہ میں اس اینکر کے مزاج کو بھی سمجھتا ہوں، اب یہی الٹا رخ، خدا کی آیت کو لینا، اس کو الٹے رخ پر اس کو لینا، پھر لوگوں کے سامنے بیان کر کے مذاق بنانا۔ قرآن کی آیت یہی بتا رہی ہے یہاں کہ تم نے قرآن کی آیات کو سیدھے رخ پہ لینا ہے، الٹے رخ پہ نہیں لینا، اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا میں تو بڑا اصول پسند ہو جی، اگر میں کرٹیسائز کر رہا ہوں ویسے تو نہیں کر رہا ہوں، دیکھو مذہبی کتابوں میں لکھا ہے، مذہبی کتابوں میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ بچہ ہے کہ بچی ہے کون جانتا ہے، اللہ کہتے ہیں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ آج بھی 100% الٹراساؤنڈ مشین بچہ بچی بتا ہی نہیں سکتی، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مذکر مؤنث نہیں، قرآن نے یہ کہا ہے جو کچھ ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ مذکر مؤنث بھی آ گیا، بدقسمت خوش قسمت بھی، سارا کچھ آ گیا۔ اب اس کا موقع نہیں کیونکہ میں آیات پہ ذرا تھوڑی سی تیزی سے اب صرف ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، تمہارے پروردگار نے جو اوپر سے جو کچھ اتارا ہے نا، آیات، احکام، جن سے روکا، مثالیں، واقعات، ان کو سیدھے رخ پہ رکھا کرو، ان کا الٹا مطلب نہ لیا کرو، ان کا سیدھا مفہوم لیا کرو، پھر اس پہ عمل کرو۔ اب یہیں کوئی الٹا مطلب لے دے، دیکھو جی ہم تو سب نبی کے بندے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا میرے نبی کہہ دو اے میرے بندو، تو الٹا مطلب ہو گیا نا۔ نبی تو آتے اس لیے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی یہ کہہ دے ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، مبادا کے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جی اس وقت کہہ دے ہائے افسوس، ہائے حسرت مجھے اپنی کوتاہی پر، جو میں اللہ کے حق میں کرتا رہا، اللہ کے دین کے بارے میں کرتا رہا، اللہ کی جناب میں کرتا رہا، علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، میں تو دین کا تمسخر کیا کرتا تھا، میں تو دین کا مذاق اڑانے والوں میں تھا دنیا میں، ہائے حسرت مجھے اپنی کوتاہی کے اوپر، ہائے افسوس اپنی کوتاہی پر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تمہارے منہ سے پھر یہ نکلے او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کا دن ہو اور تم یہ کہہ دو جھوٹ موٹ اگر کاش اللہ نے ہمیں بھی ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی ہدایت حاصل کرتے۔ اللہ کو اس قول پہ بڑا غصہ آ رہا ہے، اللہ اس کا آگے جواب دے رہے ہیں
او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن حسرت کے ہاتھ ملتے رہ جاؤ اور کہو کاش موقع مل جائے ہم دوبارہ دنیا میں اللہ ہمیں بھیج دے، ہم بڑے نیک بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے۔ چونکہ ایک بات درمیان میں غلط تھی، کاش اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی ہدایت حاصل کرتے۔ اللہ اب اس کے جواب دینے، بھلا قد جاءتک آیاتی، ارے تم جھوٹ بول رہے ہو، میری آیات تمہارے پاس پہنچ چکی تھی، فکذبت بہا، تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا، واستکبرت، میری آیات کے مقابلے میں تم گمنڈ کا شکار ہو گئے۔ دین حق سے روکنے والی چیز گمنڈ ہے، تکبر ہے۔ بندہ جب دین پیش کرنے والے کو خود سے چھوٹا سمجھنے لگتا ہے تو پھر اس جو حق پیش کیا جاتا ہے اسی کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے اللہ کا۔ اللہ نے اس دین کو دے کر بڑے بڑے بادشاہوں کو نہیں بھیجا، یہ الگ بات ہے، بڑے بڑے انبیاء بادشاہ بھی بنے ہیں، لیکن جو نبی آئے ہیں شروع میں وہ نہتے آئے ہیں، بے وسائل آئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، یہ دنیا کے لیے امتحان تھا۔ ہمارے نبی یتیم تھے، بکریاں بھی چرائیں، ملازمتیں بھی کی، مزدوری بھی کی، 40 سال کی عمر میں جب نبوت کا اعلان کیا لوگوں نے کہا ہم میں سے، ارے یہ یتیم بچہ، یہ ملازمت کرنے والا، یہ ہماری مزدوری کرنے والا، اگر کسی نے بننا بھی تھا تو مکے اور طائف کا کوئی بہت بڑا دولت مند نبی بنتا تو ہم مان لیتے۔ یہ بندے کی کمزور نفسیات ہے، جب وہ حق پیش کرنے والے کو خود سے چھوٹا سمجھتا ہے تو خود حق کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ آپ یہاں نہیں دیکھتے ہیں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی منصب پہ نہیں بیٹھے ہوتے تو صف اول میں ہوتے ہیں، جب کوئی منصب ملتا ہے تو کھسکنے لگتے ہیں، کھسکتے 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 امام غائب ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں میں، کہیں ایسا نہ ہو کل۔ بعضوں کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ہم ایسے لوگوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جن کی ہنسی تک بدل جاتی ہے جب ان کے پاس کرسی آتی ہے، اقتدار آتا، ان کی سوسائٹی بدل جاتی ہے، ان کی اٹھک بیٹھک بدل جاتی ہے، ان کی ذات ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ نہیں ہونا چاہیے یہ، اور یہ انسان کی کمزور نفسیات ہے۔ جب وہ حق کو پیش کرنے والے کو خود سے چھوٹا سمجھتا ہے تو نتیجتاً وہ خود حق کو بھی چھوٹا سمجھنے لگتا ہے، نہیں مانتا۔ اللہ اسی کمزور نفسیات کو پکڑ رہے ہیں۔ میری آیات آئی تھی اور تم نے میری آیات کو چھوٹا سمجھ لیا، کیوں؟ آیات پیش کرنے والے کو تم نے چھوٹا سمجھ لیا۔ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم کافروں میں سے ہوگے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، قیامت کا دن ہوگا اور جن لوگوں نے اللہ پہ جھوٹ بولا ہوگا دنیا میں، تم ان کے چہرے کو دیکھو گے کہ وہ کالے سیاہ ہوں گے۔ اللہ پہ جھوٹ کیا ہے؟ وہی جو آپ نے شروع میں دیکھ لیا، قرآن کی ایک آیت کا سیدھا مطلب ہے، اس سیدھے مطلب کو چھوڑ کر الٹا مطلب لینا اور دنیا کے سامنے اس الٹے مطلب کو بیان کر کے دین کو مذاق بنا دینا۔ تو الٹا مطلب تو اللہ نے لیا بتایا ہی نہیں، اور تم نے الٹا مطلب لے کے جھوٹ کس پہ باندھا؟ اللہ پہ باندھا۔ ایک دوسرا، اللہ کی توحید کے بارے میں جھوٹ، یہ مشرکین کی بیماری ہے، شرک کرتے ہیں، شرک کو خدا کا حکم بتاتے ہیں۔ اب کسی کے بعد بیٹا لینے جائیں گے نا، ارے بھائی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ خود کو اولاد نہیں دے سکتا، تجھے کیا اولاد دے گا؟ کتنی اللہ سرکار نے اختیار دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ پہ جھوٹ بول دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پاور دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی پاور تک دی نہیں۔ یہی عیسائی جھوٹ بولتے تھے، یہودی جھوٹ بولتے تھے کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، اور یہی قرآن کہتا ہے جب ان کو کہا جاتا ہے آؤ دین کی طرف، کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، نا 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 نا، ہم اپنے کلچر کو، رسوم و رواج کو، ہمارے ماں پیو غلط سن، ہم اپنے ماں باپ کے طریقے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ساتھ ایک اور دم بھی ملا دی، واللہ امرنا بہ، اس کو حکم اللہ نے بھی دیا ہے ہمیں۔ اپنے شرک پہ، بدعات پہ اللہ کو شامل کر لینا۔ کہتے قیامت کا دن ہوگا، جن لوگوں نے اللہ پہ جھوٹ بولا ہوگا تم دیکھو گے ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہوگا کفر کرنے والوں کا؟ ضرور ہوگا۔
وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، ایسے میں اللہ صرف تقوی والوں کو نجات دیں گے. نجات دیں گے صرف جہنم سے نہیں کہ جہنم سے نجات دے دی کافی ہے، نہیں، بِمَفَازَتِهِمْ، جنت کی تمام تر کامیابیوں کی صورت میں نجات دیں گے. آج بھی مجھے میرا والد مرحوم کے وہ شاگرد یاد آتے ہیں جنہوں نے نحو کی گرامر پر مجھ پر بڑی محنت کی تھی. آج میں اس آیت کو پڑھ رہا تھا. عمومی طور پر جو ترجمے ہوتے ہیں وہ بھی ہم سامنے رکھتے ہیں، لیکن الحمدللہ خود پڑھا ہوا ہے تو اس حوالے سے بھی ایک ترجمہ میرے سامنے آ رہا تھا تو میں شکر ادا کر رہا تھا. لیکن چونکہ صرف آپ کے سامنے تو ہم حلوہ پیش کرتے ہیں نا، تو گرامیٹیکلی جو بات ہوتی ہے اس میں ہمارا وقت گزر جاتا ہے. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، نجات تو یہ بھی جہنم سے نجات دے دی کافی کا نہیں، صرف یہ نہیں، جنت کی تمام تر نعمتوں کے ساتھ نعمتوں کی صورت میں ہم نجات دیں گے تمہیں. یہ با الساق کی ہو گئی یا با تصویریہ ہو گئی، میں ان کو کہہ رہا ہوں جن کو نحو کا ٹچ ہے. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کوئی تکلیف انہیں نہیں پہنچے گی، بالکل غمگین نہیں ہوں گے. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی چابیاں صرف اسی کے ہاتھ میں ہیں. بتائیں اب، آسمان و زمین کی چابیاں خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، اس نے اپنے اختیارات میں کسی کو شریک نہیں کیا. یہ لہو بتا رہا ہے کہ صرف اسی کے ہاتھ میں، حالانکہ یہ ہے مقالید السماوات والارض لہو، آسمان و زمین کی مقالید اس کی ہیں، اسی کے لیے، لیکن لہو پیرے لیا ہے. یہ عربی قاعدہ ہے، سٹرکچر اوپر نیچے ہو جائے تو کلام کے اندر دو مفہوم پیدا ہوتے ہیں. یہ بالکل ایسے جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آپ کو بتا چکا ہوں. اللہ کہتے ہیں اختیار تو میرے پاس ہے، میرے اختیارات کو تم تقسیم کرنے لگ گئے ہو. والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اللہ کی آیات کا جو انکار کرتے ہیں وہ بڑے گھاٹے میں رہیں گے. مشرکین مکہ، اور یہ ہر مشرک کی عادت ہے، نہ صرف وہ شرک پہ خود قائم رہتا ہے بلکہ جو شرک کے خلاف دعوت دیتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں آ جاؤ ذرا اسی شرک پہ آ جاؤ، یہی دین ہے. تو نبی علیہ السلام کو بھی وہ لوگ اپنے آبائی دین پر لانے کی کوشش کرتے تھے. آپ اندازہ کر لیں، اسی سے پتہ چلتا ہے آپ حق کی دعوت نہیں دیں گے، آپ کو باطل کی دعوت ضرور ملے گی. تبلیغ جماعت کے امیر مولانا الیاس رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، بانی انڈیا میں تھے، فوت ہو گئے بہت پہلے، کہتے ہیں جو چلے گا اس کی چلے گی، جو چلے گا اس کی چلے گی. بس آپ حق کی دعوت دیں گے حق پھیلے گا، آپ حق کی دعوت نہیں دیں گے آپ کو باطل کی دعوت ضرور ملے گی. آج یہی موبائل میری بھی جیب میں، آپ کی بھی جیب میں. ایمانداری سے بتائیں، اولاد کے ہاتھ میں موبائل دینے کے باوجود آپ کا دل دھڑکتا ہے کہ نہیں، کھٹکتا ہے کہ نہیں؟ کہیں میرا بیٹا کوئی غلط چیز، کہیں میری بیٹی کوئی غلط چیز. خود اپنے ایمان پہ کیا بھروسہ ہے؟ کوئی ہم فرشتے ہیں؟ تو باطل کی دعوت گھر گھر میں پہنچ چکی ہے، بلکہ ہر گھر کے ہر قمیص کی ہر جیب میں پہنچ چکی ہے. آپ دعوت نہیں دیں گے، میں دعوت نہیں دوں گا، پکڑے جائیں گے. اگلا ہمیں اپنی دعوت میں جکڑ لے گا، کلچ ڈال دے گا. قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، میرا نبی آپ کہہ دیں ارے تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کی صلاح دے رہے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پوچھتے ہو میں بھی ان کی عبادت کروں. ایک جاہل ہو، نادان ہو. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میرے نبی آپ کی طرف بھی یہی ہم نے وحی کی ہے، اور آپ سے پہلے جو نبی گزرے ہم نے ان کی طرف بھی یہی وحی کی. کیا ہے؟ کتنے خطرناک الفاظ ہے، سنیں. ہر نبی کو اللہ نے یہ کہا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر اے نبی تم بھی شرک کرو گے تو میں تمہارے تمام اعمال کو برباد کر کے رکھ دوں گا. یہ نبی کو کہہ کر اس مسئلے کی حساسیت کا بتا دیا کہ یہ مسئلہ اتنا نازک ترین ہے، بالفرض و تقدیر نبی بھی شرک کرے گا تو بچے گا نہیں. حالانکہ نبی نے شرک کرنا، نبی تو معصوم ہے،
لیکن یہ جملہ لا کے بتا دیا کہ یہ مسئلہ اتنا حساس ترین ہے کہ نبی کو معافی نہیں ہو سکتی تو امتی کس کھیت کی مولی ہے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم گھاٹے پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، میرے نبی یہ مجھ سے چھڑا کے کہیں اور لے جا رہے ہیں آپ کو، کہہ دو میں نے نہیں جانا. فَاعْبُدْ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے آپ نے، اطاعت کرنی ہے آپ نے. وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، صرف ایک اللہ کا شکر گزار بن کے رہنا ہے آپ نے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ پھر بھی ہماری پکڑ نہیں کرتا، اس اللہ کی مہربانی ہے. یہ سب ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. اللہ کی قدر کرنے کا جو حق تھا اللہ کی مخلوق نے اس قدر کا حق ادا نہیں کیا. اللہ کی قدر یہ تھی کہ اللہ کی عظمت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اللہ کی قدر یہ ہے اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک، لیکن اللہ ہی کی مخلوق نے اللہ ہی کی مخلوق کو اللہ ہی کے نام پر اللہ کے اختیارات میں شریک کر دیا، وہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھے ہوئے. فلاں سرکار اللہ کی سرکار میں مختار ہے، اللہ نے اس کو سارے اختیارات دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا نا، یہاں بیچارے ایک ہمارے پروموٹی ساتھی کی پروموشن ہو گئی، ریٹائر ہوتے ہوتے 17 ملا تو اس نے کہا جی میں نے اپنے بزرگ کی قبر پہ جا کے ایسے کر کے کہہ دیا تھا میں نے 17 چاہیے دیا، 18 نہیں، میں نے 17 ہی کافی کہتا دیکھو دلا دیتا میں نے 17. یہ یہاں کی بات کر رہا ہوں، کسی سے سنی نہیں، براہ راست لائیو پروگرام خود سنا آمنے سامنے بیٹھ کر. میں وہ سیکٹری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بات چھیڑ کے وہ لائیو پروگرام سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ کچھ بات کر لیں، ہم اس سے کیا بات کریں. تو پھر میں نے ذرا سمجھایا اس کو، کہتا میں نے اس طرح بات کی قبر پہ جا کے کہ بس 17 دے دیں، 18 نہیں چاہیے مجھے. یہ حال نہیں تھا، بڑا بیوقوف تھا، ڈائریکٹ 22واں لے لیتا بلکہ ادارے کا سربراہ بن جاتا. یہ تو بڑا تو نے کم عقلی کا سودا کیا، گھاٹے کا سودا کیا. بڑے بڑے عجیب یہاں خدا کی قسم ایسے ایسے ڈرامے ہیں نا. ایک مولوی صاحب فوت ہو چکے ہیں، میں ان کو ڈرامہ باز نہیں کہوں گا، فوت ہو چکے ہیں، اللہ معاف فرمائے، زندہ ہوتے تو کہہ دیتا. انہوں نے کراچی میں جا کر کہا میرے ابا جی کی قبر کراچی سے واپس حضرت علی حجویری کے دربار میں منتقل ہو چکی ہے. ابا جی قبر سے اندر سے داتا صاحب کے احاطے میں شفٹ ہو چکے ہیں. سننے والوں میں ایک عالم دین بھی تھے، وہ ایچیسن میں پڑھاتے بھی رہے ہیں کسی دور میں. وہ اٹھے، انہوں نے بعد میں ان کے کان میں کہا حضرت یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا ہوا. کہتے کیا مطلب؟ کہتا آپ کے ابا جی واپس شفٹ ہو گئے لاہور، ان کو تو مدینے جانا چاہیے تھا. آرام سے بیٹھو، تمہیں پتہ نہیں انتقال مکانی ہو سکتا، ممکن ہے. بھائی ممکن کیا نہیں ہے، ممکن یہ بھی ہے کہ میں پتھر بن جاؤں، یہ جناب علی آپ کے سامنے قرآن کی آیات بیان کرے. امکان اور چیز ہے، وقوع اور چیز ہے. ہر ممکن چیز واقع نہیں ہوتی. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پتھر بن جاؤں اور یہ دیوار بن کے خلیق الرحمن بیٹھ کے آپ کو کیا کہتے ہیں خدا کا قرآن سنا ہے؟ ممکن نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. امکان اور چیز ہے، عادت اور چیز ہے، واقع ہونا ہر ممکن چیز واقع نہیں ہوتی. بس کیا کریں، جب آپ لوگ دین کے بارے میں اویئرنس پیدا نہیں کریں گے، ایسے ہی ڈرامے باز منبر رسول پہ بیٹھ کر آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالیں گے. آپ کے اندر اویئرنس ہونی چاہیے. دنیا کے معاملے میں کوئی 2 + 2 5 کہہ دیتے تو آپ اس کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دیں گے. دین کے معاملے میں کوئی 2 + 2 5 نہیں کہتا، 2 + 2 5000 کہتا ہے. ہماری کھوپڑی سری 2 کلو کی ہاں میں ہلنے لگتی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ آپ کا قصور ہے، آپ کی وجہ سے جاہلوں کا منبر پہ قبضہ ہو چکا ہے. لیکن میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہا، لیکن جاہلوں کی اچھی خاصی تعداد ہے. اور پنجاب کے دیہاتوں میں تو خیر بہت ہی زیادہ ہے. جدی پشتی گندم میں گزارا کرنے والے، لا الہ الا اللہ. یہی تو پھر فرق ہے یہاں اور پھر KPK اور ہمارے علاقوں میں. وہاں تو پنچایت کو وہ چیئر کر رہے ہوتے ہیں علماء، اور یہاں 2 کلو گندم پہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں. وہ عالم تھوڑی ہوتے ہیں.
2-2 کلو دھوتی پہ گوبر لگا ہوتا ہے اور آ کے ایک مرلے کی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو وہی بچپن سے مولوی کی شکل کے سامنے آتی یہ مولوی صاحب ہے۔ اب مولوی کو تم نے دیکھا کہاں ہے؟ مولوی جو صحیح معلوم ہے مولوی وہ نبی کا وارث ہوا کرتا ہے، اور نبی کا وارث بغیرت نہیں ہوا کرتا۔ قُلْ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ۔ اس اللہ کی تم نے قدر نہیں کی، اس اللہ کی شان تو ذرا دیکھو۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ پوری ساتوں زمینیں، پوری زمین ساتوں زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گی۔ یہ کوئی کنایا نہیں ہے، حقیقت میں اس کی مٹھی میں ہوں گی۔ محض اس کو سلطنت سے کنایا کر کے بیٹھ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے، ان آیات سے یہ بھی مفہوم نکلتا ہے کہ سلطنت اسی کی ہے، اختیار اسی کا ہے، ساورن پاور وہی ہے، لیکن الفاظ کا اصل ترجمہ یہی ہے، پوری زمین ساتوں زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گی۔ لا الہ الا اللہ۔ والسماوات مطویات بیمینی، آسمان پورے ساتوں آسمان کو اللہ لپیٹ کے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیں گے۔ پھر اس کی تشریح احادیث میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ کے دائیں ہاتھ میں لے لیں گے، زمین کو لپیٹ کے بائیں ہاتھ میں لے لیں گے، لیکن اللہ کا بائیں ہاتھ بھی اللہ کے دائیں ہاتھ ہی کی طرح کام کرتا ہے۔ اللہ کے دائیں اور بائیں میں کوئی فرق نہیں، ہمارے دائیں اور بائیں میں فرق ہے۔ ہمارا بایاں دائیں کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے، سوائے کھبچوؤں کے جو کھبے ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، کھبوں کو پھر کھبا ہی مضبوط ہوتا ہے ہاتھ، روٹین میں جو ہے وہ دائیں ہاتھ مضبوط ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، اور بائیں ہاتھ میں وہ چیز نہیں ہوتی۔ اللہ کے دائیں بائیں برابر ہیں۔ کیسے ہیں؟ اس کی شان کے مطابق ہم جانتے نہیں ہیں، بس۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ، پھر حدیث میں پوری تشریح ہے اس کی، انشاءاللہ کبھی ڈیٹیل پہ صرف اللہ کی عظمت پر ہی پورا جمعہ پڑھاؤں گا تو اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے انا الجبار، ارے آج جبار میں ہوں، انا الملک، آج بادشاہت صرف میری ہے، انا المتکبر، ارے متکبر تکبر صرف میری ذات کو جچتا ہے، این ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، این الجبارون، زمین میں جبر کر کے چلنے والے کہاں ہیں، این المتکبرون، ارے گمنڈ کے ساتھ چلنے والے، تکبر کرنے والے زمین پر کہاں ہیں، ذرا میرے سامنے تو آئیں۔ انا العزیز انا الکریم، بڑے الفاظ ہیں روایات کے اندر، انشاءاللہ کبھی اس پہ بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اللہ کی جلال، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان کو تو ہم سمجھے ہی نہیں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر شرک سے پاک ہے۔ عما یشرکون، ونفخ فی الصور، یہاں سے بھی شان اللہ کی پتہ چلتی ہے۔ سور پھونکا جائے گا، پہلا سور پھونکا جائے گا، فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے سب بے ہوش ہو کی مخلوقات گر جائیں گی، فنا ہو جائیں گی، صرف اللہ جنہیں چاہے گا پہلے نفخے میں انہیں موت نہیں آئے گی، تھوڑی دیر کے لیے، اس میں جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، عزرائیل ہیں، اسرافیل ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، تھوڑی دیر بعد ان پر بھی موت آ جائے گی، اللہ صرف اکیلا رہ جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل کو زندہ کریں گے، پھر اسرافیل سور پھونکیں گے، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، جبرائیل سمیت پوری کائنات کھڑی ہو کے میدان محشر کو حیرت کی نگاہوں سے دیکھے گی، وہاں پھر اللہ کی عدالت قائم ہوگی۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اللہ کے رب کے نور سے زمین چمک اٹھے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب رکھ دی جائے گی، اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ پھر نبیوں کو لائیں گے، گواہوں کو لائیں گے، عدالت لگے گی۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ ہر چیز کا فیصلہ حق پہ فرمائیں گے، رتی برابر وہاں ظلم نہیں ہوگا، انصاف میں تاخیر بھی نہیں ہوگی، آخری موقع، کتی آخری موقع، تے کتی آخری موقع، مذاق بنا کے رکھ دیا ہم نے۔
اوپر سے ڈائریکشن ہے اس پر بھی عمل نہیں. خدا کی قسم کم سے کم ہمارا ادارہ اپنے ادارے کے اندر تو اس ڈائریکشن پہ عمل کروائے. آخری موقع تھا قطعی آخری موقع. یہ بھی ظلم ہے, اللہ تعالیٰ وہاں یہ بھی ظلم نہیں ہونے دیں گے. وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, وہ تیزی سے حساب لے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ, جو کچھ کیا ہوگا پورا پورا بدلہ ملے گا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ, اور آج بھی جو مخلوق کر رہی ہے وہ جانتا ہے. جب فیصلہ کر دیا جائے گا تو دو گروہ بن جائیں گے, جنتی اور جہنمی. پھر جنتیوں میں بھی مختلف گروہ ہوں گے اعمال کے حوالے سے, پھر جہنمیوں میں بھی مختلف گروہ ہوں گے اعمال کے حوالے سے. آخری رکوع صرف ترجمہ عرض کرتا ہوں, وقت بھی اختتام پر ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا, اور جہنمیوں کو گروہ در گروہ ان کے اعمال کے مطابق گروہ میں بانٹ کے ہانک کے لے جایا جائے گا ان کو جہنم کی طرف. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, جب جہنم کے قریب انہیں لے جایا جائے گا جہنم کے پاس, تب دروازے کھلیں گے جہنم کے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا, پھر جہنم کے داروغے کارندے کہیں گے أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ, ارے تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ, جو تم کیا کہتے ہیں تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے تھے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, اور آج کے اس دن کے پیش آنے سے تمہیں ڈرایا کرتے تھے, کیا نہیں آئے تھے؟ قَالُوا بَلَىٰ, وہ کہیں گے آئے تھے, کیوں نہیں آئے تھے. لیکن اس وقت کا اعتراف جرم فائدہ نہیں دے گا. کوئی سلطانی گواہ وہاں نہیں ہوگا. سمجھ آئی بات؟ کوئی سلطانی گواہ نہیں ہوگا, کوئی نیب کا چکر نہیں ہوگا کہ بندہ 10 ارب ہضم کر دے, ڈکار بھی نہ مارے, 1 ارب واپس دے دے, 9 ارب اس کے لیے وائٹ منی ہو گئی. اللہ کے ہاں کوئی نیب کا ادارہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. وہ کہیں گے ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین, کا آئے تھے لیکن ہم کافروں پر اللہ کا فیصلہ چسپاں ہو گیا کیونکہ ہم مانے نہیں تھے. کہا جائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, جہنم کے دروازے سے جہنم میں داخل ہو جاؤ, اب ہمیشہ تمہارا یہی ٹھکانہ ہے, اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. فبئس مثوى المتکبرین, کن کا؟ جو تکبر کرتے رہے. اور یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, حق کی بنیادی وجہ قبول نہ کرنے کی تکبر ہے, کیونکہ جب بندہ حق پیش کرنے والے کو چھوٹا سمجھتا ہے تو نتیجے کے طور پر خود حق کو بھی کیا سمجھتا ہے؟ چھوٹا سمجھ لیتا ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, اب یہ جنت کا نقشہ ہے, اور جنت کی طرف بھی مختلف پارٹیوں کو الگ الگ کر کے لے جایا جائے گا. وہاں جہنمی جہنم کے پاس گئے تھے تب جہنم کا دروازہ کھولا تھا, یہاں بھی پہنچے نہیں, شدت اشتیاق سے پہلے ہی دروازے کھولے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا استقبال ہوگا, اعزاز ہوگا اللہ کی طرف سے. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, دیکھیں پہلے فتحت ہے, یہاں وَفُتِحَتْ ہے, یہ گرامر کا فرق ہے. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا, پھر جنت کے کارندے کہیں گے, فرشتے کہیں گے سلام علیکم, تم پر ہمیشہ سلامتی رہے, تم بہت اچھے رہے تم. اللہ اکبر, تم بہت اچھے رہے تم. فادخلوها خالدین, داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ کے لیے. پھر جنتی کیا کہیں گے؟ وقالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ, اس اللہ کی ہم کتنی تعریف بیان کریں جس نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا سچ کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْض, ارض جنت کا ہمیں وارث بنا دیا. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ, اب ہماری مرضی جنت میں جہاں مرضی رہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, مزدوروں کو کیا خوب مزدوری ملی. عاملین مزدوروں کو کہتے ہیں, عامل مزدور کو کہتے ہیں, اجر مزدوری کو کہتے ہیں. مزدوروں کو کیا خوب مزدوری ملی. آپ کا مزدور ہوتا ہے, آپ ذرا بڑے منصب کے کرسی والے ہیں, آپ ذرا مزدور کو 2 سکے زیادہ دے دیتے ہیں. مزدور بھی کیا کہتے ہیں, آس لگایا ہوتا ہے, یار یہ بڑا صاحب ہے, یہ مزدوری سے کچھ زیادہ ہی مجھے دے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ کوئی بڑی گاڑی ہوتی ہے, آپ نفسیات کو دیکھیں, جب گاڑی کے شیشے صاف کر رہے ہوتے تو بڑی گاڑی کو دیکھ کر شیشے صاف کرنے والا زیادہ آس لگا لیتا ہے, یار یہ مجھے ضرور دے گا. تو اللہ سے بڑا کون ہے؟ اللہ انشاءاللہ ہم مزدوروں کو ہماری مزدوری سے بڑھ کے اجر دے گا انشاءاللہ. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ, کیونکہ یہ خدائی فیصلے کے بعد سارا کچھ ہوگا. تو آخری آیت میں پھر اللہ تعالیٰ جو خدائی عدالت کا منظر سامنے رکھ رہے ہیں. یہاں آپ بڑی عدالتوں میں جائیں تو
تو اس عدالت کا نقشہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ مجرم کے اوپر ایک ہیبت طاری ہوتی ہے. جو انگریز نے عدالتیں بنائی آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, واقعی مجرم اندر جاتا ہے تو اس پر ہیبت طاری ہوتی ہے. وہ آج کا نہیں, چھوٹی چھوٹی پتہ چلتا ہے اندر داخل ہو تو مجرم پر ہیبت طاری ہوتی ہے, قاضی کی ہیبت طاری ہوتی ہے. بس تھوڑا سا یہ منظر رکھ کے ادھر دیکھیں, وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ. خدائی عدالت کا پھر یہاں ذکر ہو رہا ہے سورت ختم ہوتے ہوئے. ارے جب اللہ تعالیٰ خدائی عدالت میں فیصلہ کرنے کے لیے جلوہ فرما ہوں گے, اس کے عرش کے ارد گرد فرشتوں نے گھیرا ڈال رکھا ہوگا. کیا پروٹوکول ہوگا اللہ کا. یسبحون بحمد ربہم, وہ فرشتے جنہوں نے گھیرا ڈال رکھا ہوگا عرش الہی کو, اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوں گے. آگے کیا کر سب وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, اللہ تعالیٰ تمام تر فیصلے حق کی بنیاد پہ کر دیں گے. اور جب سارے فیصلے ہو جائیں گے, پورا محشر کی ہر حالت پھر اللہ کی طرف سے بھی یہ اعلان ہو جائے گا. پورا محشر پکارے گا, محشر کی ہر حالت زبان حال سے پکارے گی, خود اللہ بھی اعلان کروا دیں گے وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. حمد صرف اللہ کو جچتی ہے, پاکی صرف اللہ کو جچتی ہے, تعریف صرف ایک اللہ کو جچتی ہے, اللہ کے سوا کسی کو. اسی پہ عدالت ختم ہو جائے گی. اس لیے میں اپنے جمعے کی دعا بھی اسی پہ ختم کرتا ہوں, وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.